اور وہ لوگ جو پہاڑوں میں بیٹھ کے، اور ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عالم بن کے، سیاسی گرو بن کے، اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے۔ ہمارے لوگوں کے گلے کاٹنے کے بعد ان کے چھاتیوں پہ ان کے سر رکھ کے دیوار پہ لکھا جاتا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ میرے لوگوں کے، میرے بزرگوں کے، میری بنیاد کے، میرے پاکستانیوں کے جسم کو کتے، چوہے، بلیاں کھاتے تھے، اور یہ مداری اور یہ سیاسی عالم اور یہ جادوگر اس وقت خاموش تماشائی بنے تھے۔ ہماری ماں، بہنوں، بچوں کی لاشیں چاہے وہ سڑکوں پہ ہوں، چاہے کھیتوں میں، کلیانوں میں، چاہے گھروں میں ہو، تو یہ کتے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کتوں کو پاکستان کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو ہی، پشتونوں کی دانتوں کا خون لگ گیا ہے، اور وہ اب جدھر بھی بنی آدم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اے بدبختو، تم لوگ سوتے رہے، اور ایک شخص تھا جو پاکستان کے کونے کونے میں اور اقوام عالم میں ایک ہی آواز اٹھاتا رہا کہ طاقت کے ذریعے تم نہ ان کو ڈرا سکتے ہو، نہ ان کو جھکا سکتے ہو، اور نہ تمہارا یہ کام کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ ایوانوں کے علاوہ دنیا کے ان ملکوں کے بیچ میں جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، ان کو بتایا گیا کہ انسانیت کی تذلیل مت کرو۔ ایک شخص کے لیے ہاؤ کین یو جسٹیفائی کہ پورے گاؤں کو آپ مسمار کر دو؟ تم لوگ کدھر تھے؟ تم لوگ کہاں تھے؟ یہی عمران خان تھا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سوات میں آئی ڈی پیز، انپریسیڈنٹڈ ٹرمینالوجیز ان کنٹمپرری ہسٹری انٹروڈیوس ہوئے۔ آئی ڈی پیز میں سوات کی ایک کہانی ہے۔ ایک بزرگ اپنی بچیوں کے ساتھ جا رہے، اور بی بی سی کا نمائندہ پوچھتے ہیں ان سے، بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میرے پاکستانیوں، آج ان کو بتا دیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان مداریوں اور ان ظالموں اور ان ڈکیتوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں اپنا گھر، اپنی عزت ناموز چھوڑ آیا، اپنی بچیاں، بیٹیاں بے اندھیرے میں اور مردوں کے بیچ میں روڈ پہ نکال آیا۔ میرے ماں باپ کے قبرستان، آبائی قبرستان میرے پیچھے رہ گیا، ڈنگر، مال، مویشی، میرے موویبل ایسٹس سب پیچھے رہ گئے۔ تو میرے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں، اور میرے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا مجھے کوئی نہیں پتا۔ لیکن پاکستانیوں، اگلا جملہ جو اس نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تکلیف اس کی ہے کہ میری 14-15 سال کی بیٹی ہے جو پولیو زدہ ہے، اس کا وہ اپاہج ہے، وہ نہیں چل سکتی۔ اس کو میں نے ایک کمرے میں ایک گڑا رکھا، ایک پانی کا لوٹا رکھا، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے آسرے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ میری بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ ان ظالموں نے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ظالم ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے خلاف فیصلے کرتے رہے۔ اب ایک شخص، ایک شجاعت والا، ایک کردار والا، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ فلسفہ حسین، شہادت ہماری زندگی کا محور اور مقصد ہے۔ ظالم کے آگے کھڑے ہونا یہ ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یتیموں، ناداروں، مسکینوں، بے آسراؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارے لیے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تم عمران خان کو ڈرانے نکلے ہو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان ڈر جائے گا، عمران خان گھبرا جائے گا۔ انشاءاللہ باذن اللہ یاد رکھیں، عمران خان کی نہ کبھی قیمت لگی، نہ کبھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کارواں کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر میں
احد میں، تمام غزوات میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سینے مبارک کو آگے لے کے چلتے تھے، پیچھے نہیں رہتے تھے۔ عمران خان کی ٹیم ایسی ہے، میرے اس رب کی قسم، سب کچھ رب کے پاس ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں۔ عمران خان کی ایسی ٹیم ہے کہ ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے، ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے۔ عمران خان جان چاہے تو اپنے بچوں سمیت سب کچھ قربان کر کے عمران خان کو کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور آج یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان کے کان میں کوئی کسر پسر کرے۔ عمران خان خود محتاج ہے، دینے والا رب ہے۔ رب جب رب راضی ہو تو تمام فیصلے اللہ ایسے کرتا ہے کہ پھر اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں۔ آج یہ قوم آزادی کی طرف، ایک ریاست جو اب کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ پاکستان is no more subservient. Pakistan is not a purchasable commodity. Pakistan will never compromise on anyone in any capacity, on anything related to Pakistan now. All those who have been undermining Pakistan, let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. And the message to the entire globe is that we as a nation have decided now that we will be a partner only and only in peace. We will not become a soldier or a subservient to any power. We need to be treated equally on equal terms. We will respect you on the basis of humanity. But if you want to undermine Pakistan, then Pakistan as a resilient nation, Pakistan has the ability to compete with the best of the best. یہ قوم یاد رکھیں، آپ کے پاس یہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے، یاد رکھیے انبیاء کرام کہ انہوں نے خواہش کی، رب نے کس کی قبول کی؟ او میرے بھائیو، never ever compromise on Pakistan. And in the end, آج the message is very simple and clear. میری تربیت ایسی نہیں ہوئی، میں کسی کی نقل نہیں اتارتا، کسی کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے میسج ہے، خدا کے لیے ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے، اور ہم میں اللہ سے ہونے کا یقین، اور امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہونے کا یقین ہے۔ اس دھرتی ماں کے لیے آج حلفاً آپ سے کہتا ہوں، 8 سال 5-6 ماہ سے میں نے 4 وفاقی وزارتیں، میں آج آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہم کرپشن حرام کو، ایک ٹکے کو پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے اپنی ماں سے نکاح کرنا ہو۔ وہ لوگ جو قوم کا مال کھاتے رہے، ان کے لیے میسج ہے، کیا ہے پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ میرا لیڈر حرام نہیں کرتا یا میں نے حرام نہیں کیا؟ لوٹ بار کے بازار گرم کرنے والوں، come and now you will face the music. You will now realize کہ میرے قوم کی جوانوں اور ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں، مسجد، مدارس، خانقاہوں، امام بارگاہوں، اس ریاست کی عزت اور ناموس کے سودے کرنے والوں کی آج رب ذوالجلال سے وہ دن آ گیا ہے۔ اب اوورسیز آپ کو انسنگ ہیروز کہتے ہیں، آپ کا رول ایگزمپلری ہے۔ You have become the pride of Pakistan in every nook and corner of the globe. You have made the whole realize that if you want to gauge Pakistan, gauge the overseas community of Pakistan. You have proved it to them that you have no competitor. You have competed with the best of the best and you have delivered, and that's why you are here and we are honoring you. In the end, دنیا میں اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ اور میرے شہر کا احمد فراز یہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ختم کروں گا، کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچالا دے دو، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچالا دے دو، میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا۔ لانگ لیو ہیومینٹی، لانگ لیو اوورسیز اینڈ کشمیری پاکستان، لانگ لیو مائی لیڈر اینڈ پاکستان از اے ریالٹی اینڈ عمران خان از اے ریالٹی۔ پاکستان، عمران خان، اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد۔